حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حج کا ایک مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے، شعائر اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑ۔ آج ہمیں 4,500 سال قبل کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے لے آتا ہے۔ جب صفا مروہ کی دوڑ لگ رہی ہوتی ہے، جب زمزم پی رہے ہوتے ہیں، جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دور ابراہیمی یاد آتا ہے۔ مقام ابراہیم پہ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اللہ کا خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا تھا۔ مجھے بتائیے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا، اسلام کا تو مزاج یہی ہے نا کہ پتھروں سے دور کیا، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہے، لیکن حجر اسود کو چومنے کی ترغیب دی گئی، کہا چومو اس پتھر کو، اور اس کالے رنگ کے پتھر کو دیکھ کر کے دلوں میں شوق اور جذبے کا جو عالم پیدا ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ چند دن قبل کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک طواف کرنے والا شخص حجر اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر وہاں مقامی پولیس نے اس کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ ہی جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ مس کر دیے۔ کیا شوق کا عالم ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے بچے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ یہ راز حضرت عمر نے کھولا۔ حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے، کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہو۔ اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا، رسم ادا کریں، پیچھے ہٹ جائیں، یہ چومے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب، یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہی ڈوب گئے۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی پتھر، اب چاہے زمزم آئے تو وہ بھی پتھر، مقام ابراہیم تو وہ بھی پتھر۔ اللہ کے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن کہا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں 2 رکعت نہیں پڑھو گے، جب تک وہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو رہ نہیں گئی تھی۔ کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے۔ لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، لیکن مسلمان حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں۔ ان کا جینا مرنا حضور کے نام سے ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں سے مغرب باقاعدہ تحریک کے طور پہ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ آور ہے، لیکن گزشتہ ایک عشرے سے بہت زیادہ اس میں شدت پیدا ہو گئی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی آبرو پر وہ مختلف ذرائع سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب مسلمانوں کی کمزوری، باہمی انتشار، فرقہ واریت، بد عملی، جہاد گریزی، اور مسلم حکمرانوں کا فرنگی روحوں کے سانچے میں ڈھل جانا، اور ان سے غیرت، حمیت کا ختم ہو جانا ہے۔ وہ ہمیں اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو گوارا کر لیں اور اس کو برداشت کر، اور امت اگر اس کو گوارا کر لیتی ہے تو پھر اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔